اللہ دی بارگاہ وچ اجازت لے کے او فرشتہ اسرائیل اللہ دی بارگاہ وچ آیا، حضرت ادریس علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچ گیا کہ عرض کردا ہے حضور مینوں کنی پیاری تہاڈی عبادت لگی ہے، میں نہیں چاہنا کہ میں تواڈے کول 3 دن، دوسری روایت 4 دن میں رہنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا رہ لے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں رہنا شروع کر دیتا۔ حضرت ادریس السلام آپ ہر وقت روزہ رکھتے سن، ہر وقت روزے بھی رہتے سن۔ اسرائیل بھی نال چل پیا، چلدے چلدے چلدے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹائم دے اندر ایک وقت دے اندر آپ سیاحت کرتے سن، آسمانی جڑے صحیفے نے انہاں دا علم اپنی جڑا ہے قوم نو تو آگاہ کرتے سن۔ دوسرے ٹائم دے اندر آپ اللہ دا ذکر کرتے سن۔ کریم آقا دے دیوانیوں جس وقت ملک الموت بھی نال ہے کہ آپ چل پہ چلتے 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 راستے دے اندر نا فرشتے نے سوچیا ہے، اجرائیل نے سوچیا کیوں نہ ہوئے کہ میں نبی دا امتحان لواں، نبی دا امتحان لواں، نبی معصوم ہے عن الخطا، ہر نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء معصوم نے، اور ساریاں نبیاں دا معصوم او محبوب ہے جن دا صدقہ اسی 4 ٹائم کھانے۔ یہ سوچ رہا ہے اے میں اللہ دے نبی دا میں امتحان لواں، انسانی روپ وچ نال نال ہے، ایک بکریاں چران والا آ رہا ہے، ریوڑ نال ہے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے پیارے ادریس کیوں نہ ہوئے تہاڈا روزہ بھی ہے، اگے جا کے تسی روزہ افطار بھی کرنا ہے، تے ایک بکری جڑی ہے میں چک لینا، چوک کے لے کے جانے ہیں، اگے جا کے ذبح کران گے تسی روزہ افطار کر لینا ہے، کیڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا چوری حرام ہے۔ کی فرمایا بولو؟ چوری حرام ہے، جتھے حرام ہوئے اوتھے نبوت نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جتھے حرام ہو رہا ہے، حرام چیز ہے، حرام ہے، اوتھے نبوت نہیں، سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا میں قطعی طور سے تینوں میں اجازت نہیں دینا کہ تو یہ کام کر۔ کہ جی ٹھیک ہے جی، میں جی تھوڑے واسطے سوچیا ہے کہ تسی اپنا روزہ افطار کر لینا، تسی روزہ افطار کر لینا۔ در منصور اسی طرح عبارت ہے، روزہ افطار کرنا۔ آپ نے فرمایا جن دے واسطے میں صائم ہاں، میں روزے دار ہاں، میں روزہ رکھیا ہے، میری خوراک دا، میرے رزق دا، واللہ خیر الرازقین، وہی بہتر رزق دین والا ہے، میں اندے واسطے میں روزہ رکھیا ہے، وہی مینوں رزق عطا کرے۔ حضرت ادریس السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر چلدے چلدے رات نو آئے، سارے دن دی تھکاوٹ، حضرت ادریس السلام آپ نے جناب والا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ذکر کرتے کرتے تھوڑی دیر واسطے آپ نے آرام فرمایا۔ جدو آرام فرمایا پھر تجدید وضو، پھر آپ نے وضو فرمایا، کیونکہ نبی دی نیند جڑی ہے وضو توڑ نہیں سکتی۔ تجدید وضو فرمایا، دیکھیا کہ وہ نوجوان کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بکریاں چکن میں بھی، بکریاں اٹھان واسطے بھی یہ ایسا نوجوان ہے، وہ بھی پورا ہے، تے میں آرام کر کے اٹھیا ہاں تے حالی تک اے کھڑا ہے، یہ بھی پورا ہے، دونوں سائڈاں تے پورا اتر رہا ہے، کیونکہ فرشتے نو اونگ نہیں ہوندی، فرشتہ سوندا نہیں، فرشتہ سون تو پاک ہے، کھان تو پاک ہے، ہر چیز تو پاک۔ جدو آپ نے اینا فرمایا پھر دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن بھی حضرت ادریس السلام نے جانا، آپ جا رہے ہیں اپنی قوم وال، جڑے 30 صحیفے آپ نو اللہ پاک نے عطا فرمائے، ان دا علم جڑا ہے دسن واسطے آپ جا رہے ہیں۔ اسرائیل نال ہے۔ دوسرے دن ایک باغ دے کول گزر ہویا، باغ دے کول گزر ہویا تے
آپ نے نا عرض کی تھی اے اللہ دے نبی حضرت ادریس کیوں نہ ہوئے کہ اے جڑا باغ ہے اس دے باغ دے کول پھل لے لئیے تاکہ جڑا ہے تہاڈا روزہ با آسانی جڑا ہے وہ تسی افطار کر لو. آپ نے فرمایا میں نبی ہاں میں نبی ہاں اے چوری حرام ہے جتھے چوری ہے اوتھے نبوت نہیں ہے نبی معصوم ہے علی الخطا. آپ نے فرمایا ایک کام میں نے پسند نہیں ہے میرا رازق وہ ہے میں نے وہی روزی دے گا میں افطار اون دیتے رزق نہ کراں گا. اگے جا کے اللہ پاک نے روزی دا بندوبست کر چھڑیا. آپ بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا او نوجوانا آ جا بیٹھ جا آکھا میرے نال مل کے آخر جی میں تو نہیں کھاؤں جدو اینی گل کی نا میں نہیں کھاواں گا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انت من نبی آدم میں سمجھ گیا ہاں کہ تو حضرت آدم علیہ السلام دی بنی آدم حضرت آدم دی ضروریت آپ دی اولاد وچوں تو نہیں ہو سکتا. میں نے اس رب کی قسم ہے جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے تو جڑا آیا ہے میرے کو انسانی روپ ہے تو انسان حضرت آدم دی اولاد نہیں ہو سکتا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام